اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ آپ کتاب اللہ کی ہر آیت کی تفسیر اور شان نزول سے سب سے زیادہ آگاہ تھے۔ آپ علم و دانائی کے خزینہ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ہر چھوٹے بڑے واقعات اور قصوں میں مسلمانوں کے لیے رائے ہدایت اور پیغام موجود ہے، جس کا سرچشمہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے جا ملتا ہے۔ لہٰذا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کو کچھ لوگ گھسیٹ رہے تھے۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جا کر پوچھا، کس لیے تم اس عورت کو لے کر جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، تو اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے اس بارے میں سنا تو اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھڑایا اور پھر ان لوگوں سے کہا کہ چلے جاؤ۔ اب وہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور پھر وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے اور انہیں اس عورت کے بارے میں بتایا جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے چھڑوا لیا تھا۔ حضرت آپ نے جو ہمیں اس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور عورت ہم سے چھڑوا لی گئی ہے اور ہمیں ڈانٹا اور بھاگنے کو کہا۔ جب لوگوں سے یہ سنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، حضرت علی کو کچھ معلوم ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، جس سے ہم لوگ واقف نہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ حضرت علی کا مقام کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی نے کس وجہ سے ایسا کیا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت علی کو بلا کر لاؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ جب لوگ حضرت علی کے پاس گئے، چنانچہ وہ ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے، تو وہ دوبارہ وہاں پہنچ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب نے پوچھا، اے علی، کیا وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس بدکردار عورت کو مارنے سے روک دیا؟ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے پیارے نبی سے یہ سنا ہے کہ 3 لوگوں پر زنا لاگو نہیں ہوتا، یعنی وہ نہیں جانتے وہ بے گناہ ہیں، ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ وہ آدمی جو جاگنے تک سوتا ہے، دوسرا وہ جو بالغ ہونے تک نابالغ ہو، تیسرا وہ شخص جو عقل مند نہ ہو یا دیوانہ ہو۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا، میں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، کبھی کبھی یہ عورت دیوانہ بھی ہو جاتی ہے اور یہ عورت اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے۔ جس آدمی نے اس کے خلاف گناہ کیا، ہو سکتا ہے اس نے اس کے پاگل پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سنا تو آپ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ سیرت حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔